شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ اس کے ساتھ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بیل آئیکن بٹن ہے، اس پر ضرور کلک کر دیجئے، کیونکہ جب تک آپ اس پر کلک نہیں کریں گے تو ہماری ویڈیوز آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں نہیں آئیں گی، تو اس کو کلک کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص وظیفہ ہے، خاص و نفلی نماز ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے تھے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مردے میں جان پھونک دیتے تھے۔ اس کے بعد میں ایک چینل جو کہ کافی عرصے سے میری ویڈیوز کاپی کر رہا ہے اس کے لیے ایک پیغام ہے۔ ویسے تو میں نے ان کو بہت سے پرائیویٹ میسیجز بھی کیے، کمنٹ میں بھی بہت سے میسیجز چھوڑے، ان کو میلز بھی کی، لیکن ان کا کوئی بھی رسپانس نہیں آیا، بلکہ وہ جتنی بھی میری ویڈیوز میں جو بھی اپلوڈ کرتی ہوں فوراً سے کاپی کر کے وہ میری ویڈیو اپنے چینل پر دے دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے، لیکن پہلے میں آپ سے وہ وظیفہ شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد میں یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گی۔ پھر اس وظیفہ کو بھی جب وہ کاپی کرنے کے لیے میرا چینل اوپن کریں گے تو ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ جب وہ ارادہ کرتے تھے کہ مردے کو زندہ کریں تو یہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ یہ آپ بھی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کو پورا کروانے کے لیے آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ جائز مقصد ضرور پورا کریں گے۔ یہ ایسا عمل ہے جو مردے میں روح پھونک دیتا ہے۔ تو اس وظیفہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا کیے، جن میں سے ایک معجزہ مردے کو زندہ کرنا بھی تھا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 49 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بناؤں بشکل پرندہ اور پھر اس میں پھونکوں تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو وہ معجزہ رونما ہو جاتا تھا۔ تو یہ عمل جو ہے وہ پہلے میں آپ کو اس کی روایت کی صورت میں ہی آپ کے سامنے پیش کروں گی، پھر اس کو واضح طور پر آپ سے بیان کروں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی مردے کو زندہ کریں تو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے۔ پہلی رکعت میں سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پوری پڑھتے، اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھتے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرتے، پھر یہ 7 اسماء باری تعالیٰ یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد، یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 7 نام پڑھتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ کے حکم سے مردے میں اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتے تھے۔ تو عمل کیا ہے؟ عمل میں آپ کو واضح طور پر ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اس 2 رکعت نفل نماز کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، آپ اس کو کسی بھی وقت میں زوال کے علاوہ کسی بھی وقت میں آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اس طرح سے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت
رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے الف لام میم تنزیل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اور اس کے بعد یہ 7 اسماء باری تعالیٰ جو کہ اس میں ذکر کیے گئے ہیں، یا قدیمو، یا خفیو، یا دائیو، یا فردو، یا وطرو، یا احدو، یا سمد، یہ آپ نے 7 اسماء باری تعالیٰ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کریں گے، ہر جائز مقصد کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو مردے میں جان پھونک دیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر یہ روایت درج کی گئی ہے۔ تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نوافل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جب آپ اس کو کسی بھی جائز مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ ضرورت، وہ اللہ تعالیٰ مقصد ضرور پورا کریں گے۔ اس میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے تبارک الذی پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم تنزیل پڑھنی ہے۔ اگر یہ کسی صورتیں کسی کو زبانی یاد ہوں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، ورنہ نفلی نماز میں جو ہے وہ دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اگر آپ کو یہ صورتیں زبانی یاد نہیں ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر بھی ان صورتوں کو نفلی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو، ہر جائز مقصد کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پورا کریں گے، کیونکہ یہ انتہائی با اثر نوافل ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے مستند وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جس کے پاس جس کی دلیل موجود ہو، احادیث موجود ہوں، اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی رہی ہوں۔ جو بھی میں نے وظیفے آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور بعض اوقات مجھے ان وظیفوں کو جو ہے ان کی ریسرچ کرنے میں، ان کو ڈھونڈنے میں، بکس کے اندر سے ان صفحہ نمبر کو، ان کو تمام جو ہے وہ مجھے دیکھنے میں پورا دن بھی لگ جاتا ہے۔ انتہائی محنت درکار ہوتی ہے مجھے اس میں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک ایسے وظائف لے کر میں حاضر ہوں۔ لیکن ایک چینل اسلامک ٹیچر آفیشیل کے نام سے، جس نے میرے وظائف کافی عرصے سے انہوں نے میرے وظائف کو کاپی کرنا شروع کیا ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کون سی روایت کس وقت میں نے اس کو لکھتی ہوں، پہلے اس کو اس کے اندر سے، بکس کے اندر سے دیکھ کے پھر میں اس کو لکھتی ہوں، پھر میں وہ جو ہے وہ آپ تک پہنچاتی ہوں۔ تو جب انہوں نے مجھے کاپی کرنا شروع کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کس روایت کے بعد کون سی لکھی ہے، تو ان کی چوری فوراً سے پکڑی گئی۔ بہت عرصے سے وہ میری ویڈیوز اٹھا کر اپنا نام دے کر دے رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ٹیچر بتاتے ہیں تو آپ اپنے چینل پر میرے وظیفے اگر دے رہے ہیں، میری محنت کو اپنے چینل پر دے رہے ہیں، تو کم از کم مجھے اس کا کریڈٹ دیں، کیونکہ میری اس پہ بہت محنت ہے۔ ہاں، میں نے آپ کو بہت عرصے سے میں نے یہ میں نے آ کر ویڈیو جو ہے وہ میں سامنے لے کر آئی ہوں، کیونکہ میں کافی عرصے سے ان سے بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں۔ کومنٹ میں نے ان کو بولا، ای میلز میں نے ان کو کی، تو میں نے ان سے رابطہ کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جب یہ میرا وظیفہ اب کاپی کرنے کے لیے میرے چینل کو کھولیں گے تو ان تک یہ میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے جو ہے میں نے یہ طریقہ اپنایا۔ اور آپ اگر چینل آپ کا بڑا ہے، کافی آپ کے سبسکرائبر ہیں، بے شک آپ نے وہ جس طرح سے بھی ویڈیوز دی ہیں کسی کی کاپی کر کے، کیونکہ صرف میری آپ کاپی نہیں کر رہے، آپ بہت سے چینلز کی کاپی کر رہے ہیں، تو جس طرح سے بھی آپ نے دی، لیکن میں احترام کرتی ہوں، آپ جہاں تک پہنچے ہیں میں آپ کو الرٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے آئندہ میرا کوئی بھی وظیفہ آپ اپنے چینل پر مت دیجیے، کیونکہ جو میرے وظیفے ہوتے ہیں اس میں میری اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ کے چینل سے دیکھ کر جو لوگ بھی وہ وظائف کر رہے ہیں، آپ کیوں ان کی زندگیوں کے ساتھ اور کیوں ان لوگوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ کے لوگوں کے وظیفے اٹھا کے ان کی بغیر پرمیشن کے آپ آگے دے رہے ہیں۔ جو لوگ وظائف کرتے ہیں ان کو پرمیشن، ان کو اجازت کی بھی اہمیت کا پتہ ہوگا۔ جب میری اجازت کے بغیر وہ وظیفے
وظیفے اٹھا کے اپنے چینل پر دے رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں جب لوگ وہ وظیفے میری اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو وہ لوگ کس قسم کے خطرے سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ تو میں یہ لوگوں کو تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ایسے کسی بھی چینل کے وظائف کو بالکل بھی فالو مت کریں جو کسی کے وظیفے اٹھا کے دے رہے ہیں بغیر اس کی پرمیشن کے۔ ہاں آپ مجھ سے پرمیشن لیں، مجھے اس بات کا کریڈٹ دیں کہ یہ میں آپ کا وظیفہ دے رہا ہوں، یا مجھ سے پہلے اجازت لیں، لیکن آپ نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ میں اس کے خلاف یوٹیوب کو اسٹرائک بھی کر سکتی ہوں، لیکن میں احترام کرتی ہوں اس چیز کا کہ آپ جہاں تک پہنچے ہیں میں اسٹرائک کرنے سے پہلے ایک دفعہ آپ کو وارن کر دوں، تاکہ آپ کا اتنی جو محنت آپ نے چینل کو جہاں تک لے کر گئے وہ ایک دم سے اگر بند ہوگا تو مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہوگا جتنا آپ کو ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہی ہوں کہ آئندہ آپ میرا کوئی بھی وظیفہ اپنے چینل پر مت دیں، نہ لوگوں سے کھیلیں، نہ جو ہے صرف اس کو آپ نے ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ بس اس کے ذریعے سے کمانا ہے۔ دیکھیں لوگوں سے کمانے کی اس میں آپ نے لوگوں کی زندگیوں کا بھی خیال نہیں کیا کہ اس میں کسی کی پرمیشن شامل ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آئندہ آپ میرا کوئی بھی وظیفہ اپنے چینل پر مت دیں، اور میں لوگوں سے بھی اس کے بارے میں ضرور ریویو لینا چاہوں گی کہ ایک تو آپ جو میں نے وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کا بھی ضرور مجھے کمنٹ میں جواب دیں کہ آپ کو کیسا لگا، اور دوسرا یہ کہ کیا اسلامک ٹیچر آفیشیل کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ کسی کے بھی وظیفے اس کی پرمیشن کے بغیر اٹھا کر اپنے چینل پر دیں۔ اس چیز کا بھی آپ کمنٹ میں ضرور مجھے رپلائی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ جو پیغام میں نے آپ تک پہنچایا ہے تو اس کا مجھے کتنے فیصد جو ہے وہ رسپانس آتا ہے۔ تو میں اسی پیغام کے ساتھ اور آئندہ بھی آپ کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی کہ اچھے وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں، اور ایسے اور لوگوں سے بھی جو اور بھی لوگ کاپی کر رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی محنت کریں، دوسروں کو کاپی کرنا چھوڑ دیں۔ اور اینڈ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔